وہ دروازے میں ہی استادہ رہی۔ یاسر آگے بڑھایا تھا۔ سردار اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں جیسے سیلینا کے یہاں موجود ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یاسر کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی وہ اپنے دادا سے اس کا پرتکلف سا تعارف کروائے گا، وہ اسے اس آکورڈ حالت سے بچا لے گا۔ لیکن مجال ہے، وہ اسے گنڈوں سے تو بچا سکتا تھا لیکن آکورڈ سچویشن سے نہیں۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ یاسر نے لمحے پر کو پلٹ کر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ ایک ایکٹریس تھی اور دوسرے حضرات ان کے فین بوائے، مگر دونوں میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو خوش آمدید ہی کہہ دیتے۔ اف، اب یہ بھی اسے کرنا تھا۔ باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آخر وہ کیا کیا کرے گا؟ اور وہ ذرا آگے بڑھ آیا، ایک نظر دونوں پر ڈالی۔ سیلینا، یہ میرے دادا ہیں، سردار عالم۔ دادا یہ؟ وہ لمحے پر کو دادا کا چہرہ دیکھ کر ٹھہرا تھا، بچوں کی طرح شرماتا ہوا گلابی چہرہ۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ یہ سیلینا مظہر ہیں۔ بیٹے آؤ نا اندر، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ یکدم ہی سنبھلے تھے۔ سیلینا جھجکتے ہوئے آگے بڑھائی، پھر آہستہ سے دادا کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ یاسر نے مجھے پہلے بتایا نہیں کہ وہ مجھے یہاں لا رہا ہے، نہیں تو میں اپنا حلیہ درست کر کے آتی۔ اسے اپنی بکری حالت پر شرم آ رہی تھی۔ سردار نے مسکرا کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا یقیناً۔ اچھا آپ ٹھیک سے بیٹھو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، میں یاسر کو دیکھ لوں ذرا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے پیچھے کچن کی جانب آئے تھے۔ وہ لاپرواہوں کی طرح بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہا تھا۔ دادا یکدم غصے سے آگے بڑھے، اس کے ہاتھ سے بوتل چھپٹ کر سلیب پر رکھی۔ یاسر اس افتاد پر گڑبڑایا تھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ ایک فون نہیں کر سکتے تھے تم مجھے؟ یوں ایسے اچانک سے سیلینا کو لے آئے، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ دادا بھی سیلینا سے کوئی کم ڈرامیٹک نہیں تھے۔ میرے پاس آپ کو فون کرنے کا وقت نہیں تھا۔ سیلینا کی اور میری حالت دیکھ رہے ہیں نا آپ، حملہ ہو گیا تھا اس پر اچانک، بہت مسئلے تھے اسی لیے اسے یہاں لانا پڑا۔ شہر پہ رہنا ٹھیک نہیں تھا اس کے لیے۔ دادا نے بے ساختہ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا تو اپنا ہر شکوہ بھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے اوپر بنے تراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ لاؤ میں کر دوں صاف۔ اتنا گہرا زخم کیسے لگ گیا؟ بس کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہوں اور میں یہ کر لوں گا۔ آپ سیلینا کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اسے ریلیکس کریں۔ اسے کیسے ریلیکس کروں؟ پہلے میں خود تو ریلیکس ہو جاؤں۔ دادا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تو یاسر نے آنکھیں گھمائیں۔ گہرا سانس بھر کر وہ باہر چلے آئے، اس کے سامنے آ بیٹھے۔ وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی مگر سردار کو دیکھتے ہی سیدھی ہو بیٹھی۔ انہیں مسکرا کر دیکھا، ان کا تو دل ہی پگھل گیا تھا۔ بیٹے کیا لوگی؟ کچھ ٹھنڈا، چائے، کچھ بھی، یا کھانا لگوا دوں؟ اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر انہیں ہر تکلف سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں دادا جی، اور اس نے اتنے پیارے طریقے سے انہیں دادا کہا تھا کہ سردار کو مارے خوشی کے واقعتاً دورہ پڑنے لگا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو دادا کہہ دیا؟ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں بیٹے، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے آج تک کسی کا یوں دادا جی کہنا اچھا نہیں لگا۔ کچن سے باہر نکلتے یاسر کی سماعت میں سردار کے الفاظ اترے تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر سر ہلاتا آگے بڑھایا، سیلینا کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس نے لمحے پر کے لیے اس کی جانب دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ دادا، سیلینا چند دن تک یہی رہے گی، آپ پلیز میسم سے کہہ کر اس کے لیے کمرہ ٹھیک کروا دیں۔ وہ یوں بولا جیسے وہ ہر دفعہ چھٹیوں پر ان کے ساتھ رہنے آتی رہی ہو۔ سردار کو البتہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی پانچیں کھلی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتارا تو سفید ڈریس شرٹ کے بازو پر ایک گہرا سا کٹ نظر آیا۔ چاقو شرٹ کا کپڑا پھاڑتا اس کے بازو میں جا لگا تھا اور اب خون کے سرخ دھبے اس کی آستین پر لگے ہوئے تھے۔ سردار اور وہ دونوں اس کا زخم دیکھ کر قدرے پریشان ہوئے تھے۔ اتنا گہرا زخم یاسر سردار کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ سیلینا کو مزید شرمندگی ہوئی، یاسر اس کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی یاسر کی نگاہ اس کے بجھتے چہرے پر پڑی تو وہ سیدھا ہوا۔ اتنا گہرا نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، ابھی کوٹ اتارا ہے تو نظر آیا۔ اس نے کہہ کر اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سردار اور سیلینا تنہا رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری دادا جی۔ اس کی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگیں تو وہ چونکے۔ کیا ہوا بچے؟ وہ یاسر، وہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے جتنی معصوم لگتی تھی، اصل زندگی میں اس سے کہیں زیادہ معصوم اور بے ریا تھی۔ وہ اٹھ کر اس تک چلے آئے تھے، پھر چہرہ چکا کر اسے نرمی سے دیکھا۔ اتنا بڑا ہے وہ، اتنا چھوٹا زخم کیا کرے گا اس کا؟ اور ویسے بھی وہ اس سے زیادہ زخمی ہوا ہے، اس کی جاب کا تقاضا ہے یہ سب۔ ایسے میں ہم کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے نا؟ وہ شفقت سے بولنے لگے تو اس کا گلا مزید بھاری ہونے لگا۔ اس نے محض سر اسبات میں ہلایا تھا۔
वो मुस्कुरा कर पीछे हुए, फिर इसे देखा। लिबास तो मैला हो गया है आपका, और यहाँ सारे मर्द रहते हैं, तो आपके लिए कोई दूसरा आउटफिट भी नहीं। एक काम करते हैं। अगले ही पल वो मीसम को आवाज़ें देने लगे थे। वो शायद सो रहा था। नींद से भरी आंखें लिए गिरता पड़ता इन तक पहुंचा। लॉन्च में विराजमान सेलिना को देखकर वो बेहोश होते होते बचा था। फरजाना आपा के घर जाओ और इन्हें बुला कर लाओ, कहना सरदार आलम बुला रखे हैं। वो सर अस्बात में हिलाता आंखें मसल कर बाहर की जाने बढ़ गया। मैं आपको कितना परेशान कर रही हूँ ना। शर्मिंदगी से इसका बुरा हाल था, लेकिन सरदार इतने खुश थे कि हद नहीं। कुछ पल बाद फरजाना नामी फरपेहा से खतून दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, रात के इस पहर तलपी, सब खैर तो है ना। वो शफीक से खूबसूरत खातून थी, लहजा खालिस पंजाबी था। इनके मुंह से उर्दू ज़ुबान बहुत मीठी लगती थी। फरजाना बच्चे, ये है सलीना मसर, यासिर इनके साथ काम करता है। कुछ मसाइल के पास वो इन्हें चंद दिनों के लिए शहर से यहाँ लाया है। अब आप तो जानती हैं कि यहाँ कोई खातून है नहीं, इसीलिए इनके लिए कोई लिबास भी नहीं है। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बेटियाँ हैं, इनमें से किसी का लिबास अगर सलीना के लिए मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। वो इनके मुतालबे पर मुस्कुराई थी, फिर एक मेहरबान निगाह सलीना पर डाली। आगे बढ़ी तो वो यकदम ही उठ खड़ी हुई। वो इसे गले लगा रही थी, फिर सरदार की जानिब देखा। कोई गल नहीं आलम साहब, मैं कुड़ी को अपने साथ ले जाती हूँ, कुछ देर बाद इसे ले आऊँगी। इन्होंने सर अस्बात में हिलाकर इन्हें गोया इजाज़त दी थी। आओ पुत्र। वो इसे अपने साथ लिए आगे बढ़ गई। वो भी बगैर किसी पसो पेश के इनके साथ साथ चलती जा रही थी। यासिर फ्रेश होकर बाहर आया तो लम्हे पर को चौंका। सलीना कहाँ गई? इसके गीले बाल माथे पर गिर रहे थे। जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में वो साफ सुथरा सा लग रहा था। सरदार मीसम के साथ इसका कमरा सेट करवा रहे थे। वो फरजाना के साथ उसके घर गई है। किस खुशी में? फरजाना की बेटी की ढोलकी है ना आज, बस वहीं भेजा है मैंने सलीना को, इन्होंने ठंडे अंदाज में कहा तो वह चौंका। व्हाट? खुदा के लिए यासिर, मेरा सर मत खाओ। इसे औरतों की ज़रूरत थी इस वक्त, वहाँ भेजा है ताकि लिबास और मज़ीद ज़रूरतों के लिए इसे कोई मसला ना हो। वो यकलख्त ही ढीला पड़ गया था। सरदार तो सलीना के लिए कमरा ऐसे सेट करवा रहे थे जैसे वो वाकई इनके साथ छुट्टियाँ गुजारने आई हो। इससे पहले कि दादा इसकी मज़ीद इज़्ज़त अफजाई करते, वो किचन से फर्स्ट एड बॉक्स लिए लाउंज में आ बैठा था। कुछ पल बाद सरदार भी इसके पास आ बैठे थे। चंद पल इसका चेहरा देखते रहे। इसने यूं ही इन पर निगाह डाली तो ठहर गया। अब क्या कर दिया मैंने? सुकून से पूछा। सरदार ने गहरा सांस लिया था। क्या हुआ है? वो इनका इशारा समझकर सीधा हो बैठा था। बाजू पर इसने जैसे तैसे पट्टी बांध दी थी। अब वो हथेली के जख्म पर मरहम लगा रहा था। सलीना बहुत क्राइसिस में है, कुछ दिन लगेंगे मामला संभलने में, तब तक वो यहीं रहेगी। वो इतनी हर्ट क्यों है? इनकी बात पर वो चौंका था, फिर गहरा सांस लिया। लोगों ने बहुत हर्ट किया है इसे। आप ठीक कहते थे। इन्होंने भारी दिल के साथ गहरा सांस लिया था। शोबिस की थका देने वाली ज़िंदगी से वो वाकिफ़ थे। इन्होंने एक लंबे अरसे तक सुल्ताना को अपनी राह हमवार करते देखा था। वो इंडस्ट्री के कमोबेश हर मसले से आगाह थे। परसों राबिया की शादी है, तुम्हें याद है ना? इन्होंने फरजाना की बेटी की शादी की जानिब इशारा किया तो इसने सर अस्बात में हिलाया। वो लोग जद्दी पुश्ती इनकी ज़मीनों पर काम करने वाले मुलाजमीन के घराने से ताल्लुक़ रखते थे। सरदार ने गांव का बड़ा होने के नाते उसकी शादी की जिम्मेदारी अपने सर ली थी। उसी पल फरजाना खिलखिलाती हुई दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो इन दोनों ने उस जानिब देखा। सलीना छोटे छोटे कदम उठाती इनके पीछे थी। इन्नी सोनी कुड़ी आलम साहब, मजाल है जो ज़रा भी चूँ चरा की हो। सुथरी लड़कियों की मानित हर बात मान ली इसने तो मेरी। और अब इन दोनों की निगाह सलीना पर पड़ी थी। स्याह कमीज सलवार में मलबूस, इसके बालों में तेल भर भर कर मालिश की गई थी और फिर इसके बाद कस कर एक चोटी बांधी गई थी, वो भी बीच की मांग निकाल कर। यासिर नहीं हंसता, मगर इसके गले में मौजूद स्याह तवीज़ देकर वो खिलखिला कर हंस दिया था। सरदार ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। पता है जी, मैं कह रही थी कि सुरमा भी डाल लो आँखों में, इतनी प्यारी आँखें हैं, नज़र न लग जाए। लेकिन बच्ची कह रही थी कि वो सुरमे में कसाई लगती है, इसीलिए मैंने जाने दिया। यासिर गर्दन पीछे फेंक कर हंसता जा रहा था। बहुत अच्छा किया जो तुमने जाने दिया फरजाना, बहुत शुक्रिया। सरदार ने बमुश्किल मुस्कुराकर इनका शुक्रिया अदा किया। फिर इनसे शादी की मुतल्लिक बात करते दाखिली दरवाजे से बाहर की जाने पड़ गए। वो यकलख्त बेदम होकर सोफे पर गिर सी गई थी, फिर जल्दी से हाथ उठाकर गले से तावीज़ उतारा। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? मैं कह भी रही थी कि मुझे तेल ना लगाएं, वो मेरी नहीं सुन रही थी। इसने कुछ इस विचार की से कहा कि यासिर को हंसी नए सिरे से आने लगी। एक बात मानो कि मेरी, इसने बमुश्किल हंसी काबू करके चेहरा उठाया था। सलीना इसे नागवारी से देख रही थी। तुम ऐसे ही रहा करो और प्लीज़ सुरमा भी लगा ही लो, बहुत सूट करेगा तुम पर। वो फिर से हंसने लगा था और इससे पहले कि वो इसे साथ रखा कुशन दे मारती, सरदार अंदर चले आए।
वो जल्दी से सीधी हो बैठी, दुपट्टा भी सर पर रख लिया। दादा लम्हे पर को सोफे के पास ही ठहर गए थे। फिर खुफकी भरी एक निगाह यासिर पर डाली। वो अब मुस्कुराता हुआ अपनी हथेली पर पट्टी बांध रहा था। फिर इन्होंने इसी शफकत से सेलिना की तरफ देखा जो इन्हीं की जानिब देख रही थी। कोई बात नहीं बेटे, तेल बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक दो दफ़ा तो ज़रूर लगाना चाहिए। साफ जाहिर था कि वो इसका दिल बहला रहे थे। यासिर के लब फिर से मुस्कुराहट के पास फड़फड़ाने लगे थे। जी दादा, वो बोली तो यासिर ने मज़ीद हंसने को किसी और वक़्त के लिए उठा रखा। फिर इसे चेहरा उठा कर देखा। इसकी गर्दन पर हल्के से ज़ख्म का निशान था। अगर आपको तेल आरामदा नहीं लगता तो बेटे आप बाल धो लो, कोई मसला नहीं, इन्होंने फिर कहा तो वो होले से मुस्कुराई। फिर सर अस्बात में हिलाया। मैं सुबह तक धो लूँगी, एक दो दफ़ा तेल लगाने में ऐसी भी कोई कबाहत नहीं। इसके कहने पर वो दिल से हंसे थे। यासिर ने चेहरा उठाकर इन्हें देखा, साथ सर भी झटका। मेरे साथ तो कभी ऐसे नहीं हंसते। खुफकी से सोचा, मगर वहाँ पर वाह किसे थी, कम अज़ कम दादा को तो बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा बेटे, मैं सोने जा रहा हूँ, आपका कमरा सेट करवा दिया है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह देना, ये किचन है, जब भी भूख लगे खाना खा लेना। खुद को मेहमान महसूस करने जैसा तकल्लुफ़ तो हरगिज़ भी मत करना। और ये जो जिन यहाँ बैठा है, इसकी जली कटी बातों पर कान धरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। शब्बा खैर। इनके आखिरी हवाले पर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। यासिर असर लिए बगैर अब फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रहा था। एक नज़र सेलिना पर डाली। वो गर्दन घुमाकर सारे घर को देख रही थी। लकड़ी के फर्श से मजीन वो ठंडा सा सफ़ेद महल बिल्कुल सरदार जैसा था, खूबसूरत, ठहरा हुआ, पुरसकून। तुम तो दुनिया के अंदर ही जन्नत में रह रहे हो यासिर, इसने गहरा सांस भरकर कहा था। वो उठकर इस तक चला आया, हाथ आगे बढ़ाकर इसकी जानिब छोटी सी बैंडेज बढ़ाई। वो इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हारी गर्दन पर हल्का सा जख्म आया है। इसने समझकर बैंडेज इससे ले ली थी। चंद पल खामोशी छाई रही। कुछ लम्हात में मेरे पास डायरेक्टर साहब की कॉल आ जाएगी, जिसमें वो मुझे कहेंगे कि वो मेरे साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते। मुश्किल से मिला फ़ोटोशूट का काम भी हाथ से चला जाएगा। इसकी आवाज़ में गहरी उदासी थी। वो चुपचाप इसका चेहरा देखे क्या। लोग कहते हैं माएँ इंसान की सहरा हुई ज़िंदगी में एक ठंडे साए जैसी होती हैं, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए हमेशा तकलीफ़ देता सहरा क्यों साबित हुई। इसने यासिर की जानिब देखा। इसके माथे पर गिरते बाल हल्के हल्के सूखने लगे थे। क्या लोग गलत कहते हैं कि मेरी ही माँ ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैं लोगों की बातों के साथ रिलेट करना चाहती हूँ, मैं खुद को गलत साबित करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ। मेरी माँ ने तो मेरे पीछे लॉन चौक्स तक को भेजने से तरीक नहीं किया। मैं खुद को गलत कैसे साबित कर सकती हूँ। आंखों में गुलाबी सी नमी उभरने लगी थी। बचपन की हर महरूमी एक एक करके याद आती जा रही थी। मेरी माँ रवायती माँओं जैसी नहीं है। वो एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची औरत है। इसकी खुदगर्जी और लालच ने मेरा बचपन तक खा लिया और वो अब तक मुझे खारिक है। कुछ रिश्ते इंसान को खा जाते हैं, खोखला कर देते हैं, किसी काबिल नहीं छोड़ते। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रिश्ता मेरे लिए मेरी माँ है। वो खामोश हो गई थी। अगले ही पल इसका फ़ोन बज उठा। इसने मुर्दा आंखों के साथ फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। कुछ पल बाद रख दिया। जैसा इसने सोचा था वही हुआ। डायरेक्टर ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। इसके मुकाबले बैठे यासिर ने इसका बुझता चेहरा देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ, तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। इसने सर अस्पात में हिलाया और उठ खड़ी हुई। इसके पीछे पीछे चलने लगी। वो अब जीनों के उस पार मौजूद कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। फिर आगे बढ़कर लाइट जलाई। कोसी से नरम गरम कमरा अगले ही पल रोशन हो गया। वो अंदर चली आई, फिर पलटकर इसकी जानिब देखा। बहुत खूबसूरत है। इसे ठीक करने के लिए ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी पड़ी। दादा को हमेशा से लगता था कि कोई लड़की इस घर में रहने ज़रूर आएगी। वो इसकी बात पर हंस पड़ी थी। अपनी बहू के मुतल्लिक ही सोचा होगा। वैसे तुम शादी कब करोगे? फ़िलहाल नहीं कर रहा, तुम्हें कर लेनी चाहिए। एक ही कमी है तुम्हारी आइडियल ज़िंदगी में। वो इसकी बात पर लम्हे पर को ठहरा था। इंसानी ज़िंदगियों में कभी एक कमी नहीं होती, बहुत से हिस्से होते हैं जो खाली रह जाते हैं। इन्हें कभी कोई नहीं भर सकता और आइडियल कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वो दरवाजे से हाथ बांध कर खड़ा था, फिर सीधा हो गया। इसे शब बगैर कहता बाहर की जाने पड़ने लगा और फिर अगले ही पल ठहर गया। इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो इस तेल में तुम, और बाहर निकल गया। हाँ, वो मेकअप से लदी फंदी सेलिना की तारीफ़ नहीं किया करता था, लेकिन वो इस तेल लगी बालों वाली लड़की की तारीफ़ कर सकता था। वो पहले तो हैरान हुई और फिर देर तक इसके तबसरे पर मुस्कुराती रही। हाँ, वो अब वाकई इतनी बुरी नहीं लग रही थी। अगली सुबह इसकी आंख घर में होती हमाहमी से खुली थी। इसने लम्हे भर को याद करना चाहा कि वो कहाँ है। आंखें मसलने के बाद इसे याद आ गया कि वो यासिर के दादाजी के घर में सो रही थी।
अगले ही पल वो एक झटके से उठ बैठी थी। पहली फुर्सत में अपने बाल धोए और फिर फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आई। लम्हे भर को दरवाजे के बाहर ही ठहर गई। यासिर ट्रैक सूट में कहीं जाने की तैयारी में लग रहा था। दादा लॉन्च में विराजमान मुलाजमीन को हदायत दे रहे थे। बहुत से लोग बाहर सब्जाजार पर चांतियाँ बिछा रहे थे। सुबह के इस पहर वहाँ दिन का सा समा था। वो आगे बढ़ाई। दादा और यासिर ने बेसाख्ता ही इसकी जानिब देखा था। मीसम, सेलिना जी के लिए नाश्ता लगाओ। इन्होंने वहीं से बैठे बैठे हदायत दी थी। वो शायद सुबह ही सुबह नाश्ता कर चुके थे। बेटे, आपके लिए फरजाना ने कुछ कपड़े भेजे हैं। रात के वाक़े के बाद आपको वहाँ भेजना खतरे से खाली नहीं होगा, इन्होंने कहा तो वह मुस्कुराई। यासिर अब शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसने भी फ़ोन निगाहों के सामने किया। वहाँ सायरा, यूविल और नज़र की कई कॉल्स मौजूद थी। वो दादा के मुकाबले रखे सोफे पर आ बैठी थी। दादा इसे नरमी से मुस्कुरा कर देख रहे थे। कुछ था इनकी नज़रों में जो इसने बेसाख्ता निगाह उठाकर इनकी जानिब देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अब जब तक यहाँ हो, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। कल रबिया की शादी है, फरजाना की बेटी है। आपको उस शादी में शिरकत करनी चाहिए। इनकी पेशकश पर वह चौंकी थी, फिर सीधी हो बैठी। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? दादा ने उल्टा इससे सवाल किया तो वह ऑकवर्ड सा मुस्कुराई। मतलब मैं इन्हें जानती तक नहीं हूँ और वो भी मुझे नहीं जानते। इन्होंने मुझे दावत भी नहीं दी है। मैं कैसे मुंह उठाकर शिरकत कर सकती हूँ? कितना बुरा लगेगा ना। इसे याद आया कि इसने ख़ानदान की किसी शादी में आज तक शिरकत नहीं की थी। इसके लिए ये ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वो और इसकी माँ मकरू थी। इन्हें अपनी दावतों में शरीक करना इसके घराने के लिए अना का मसला था। लेकिन दादा ने नफ़ी में सर हिलाकर इसके हर खुदशे को गोया रद्द कर दिया था। सुबह जब फरजाना आपके लिए कपड़े देने आई तो इसने आपकी दावत का भी कहा था मुझसे। इन्हें आप बहुत अच्छी लगी हैं। और इस सुबह में जाने ऐसा क्या था कि वो आसमान की जानिब देखकर ठहरो शुक्र अदा करना चाहती थी। अगले ही पल यासिर आगे बढ़ाया, इस पर एक निगाह डाली। इसके चेहरे पर फैली भरपूर मुस्कुराहट देखी। तुमने छुट्टी ली है रबिया की शादी के लिए? सरदार अब चेहरा तिरछा किए इसे पूछ रहे थे। शादी रबिया की है, मेरी नहीं। दादा ने कमाल खुफकी से पलटकर इसे देखा था। तुम्हारा बस चले तो तुम अपनी शादी पर भी छुट्टी ना लो। थैंक यू दादा, अच्छा हुआ आपको ये बात पहले से पता है। मैं सोच रहा था कि भला आपको कायल कैसे करूँगा। सेलिना को बेसाख्ता ही इसके जवाब पर हंसी आई थी। सुधर जाओ यासिर, मैं ऑलरेडी बहुत सुधरा हुआ हूँ। मेरा इससे ज़्यादा सुधरना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सरदार आलम। मैं तो तुम्हारा इतना सुधरना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। सेलिना की हंसी उपरी तो दादा ने इसकी जानिब देखा, फिर ज़रा राजदारी से आगे को झुके। है ना इंतहाई खड़ूस के। इसने एक नज़र यासिर को देखा था, फिर मुस्कुराहट दबाकर सर अस्बात में हिलाया। बहुत ज़्यादा गहरे अफसोस से कहा, मुझे तो इसकी शादी की फ़िक्र है। लड़कियों के साथ जितने अच्छे से ये पेश आता है ना, इसके बाद तो वो इसके साथ शादी करने पर ज़रूर ही राज़ी हो जाएंगी। और अब के इसका बुलंद सा कहका उभरा था। सरदार का अंदाज ऐसा था कि वल्लाह। सोफे के पीछे खड़े यासिर ने गहरा सांस लेकर इन्हें देखा था। ऐसी भी क्या चलती है आपको मेरी शादी की? इसने पूछ ही लिया। सरदार पीछे हो बैठे थे, फिर मज़े से कहने लगे, कम अज़ कम एक लड़की घर में आ जाएगी तो रौनक लगी रहेगी। तुम्हारे जैसे सड़े पोते के साथ आखिर कब तक ज़िंदगी गुजार सकता हूँ मैं? यासिर ने ऐसे गहरा सांस लिया था जैसे कह रहा हो, वाह क्या कमाल मुंतक है। आपकी रौनक के लिए मैं शादी कर लूँ? रहने दो, कोई लड़की राज़ी नहीं होगी तुमसे शादी करने पर। इतने शानदार एतवारो अंदाज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर मैंने आपको शादी करके दिखा दी, फिर क्या इनाम है मेरे लिए? पहले करके दिखाओ, इनाम मैंने देना है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मेरे सर है। दादा ऐसा नहीं है, हमारी एजेंसी में खासा मशहूर है ये। बहुत सी एक्ट्रेस इसे अपना बॉडीगार्ड रखना चाहती थी, वो तो इसने ही मना कर दिया। सेलिना ने दरमियान में कहा था। सरदार को लम्हे भर के लिए इस पर यकीन नहीं आया, फिर वो सीधे हो बैठे। तजस्सुस से भरी आंखों से सेलिना को देखा। वाकई इसके लिए गौर से देखो इसकी शक्ल। सेलिना ने इसकी शक्ल गौर से देख ली थी। इसे इसकी शक्ल देखकर बेतरह हंसी आई थी। उसी पल दादा को बाहर से कोई बुलाने आया तो वो उठ खड़े हुए। बेटे आप नाश्ता करो, मैं ज़रा बाहर लोगों के चंद मसाइल सुन लूँ। फारिग होकर आप ही मुझे ज्वाइन कर सकती हो। वो मुस्कुरा कर बाहर की जाने पड़े तो यासिर ने इनके खिले से मोड़ को हैरत से देखा था, लेकिन अगले ही पल चौंका। सेलिना इसके बराबर खड़ी थी। क्या मैं वाकई शादी में शिरकत कर सकती हूँ? यासिर ने सर अस्बात में हिलाया। हाँ, तुम्हें पता है मैंने कभी ऐसे ख़ानदान की शादियों में शिरकत नहीं की। अच्छा। वो अब अपने कमरे के साथ बने जिम रूम की जाने पड़ आया था। वो इसके पीछे पीछे आ रही थी। मुझे और माँ को कभी इन्होंने अपना घराना समझा ही नहीं, इसीलिए कभी हमें अपनी तकरीबात में भी शामिल नहीं किया इन्होंने। तुम क्या कह रहे हो? वो बोलते बोलते लम्हे पर को ठहरी थी।
وہ اب شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا کئی کلو کے وزن اٹھا رہا تھا۔ اس کے کثرتی بازو سلینا نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ وہ پہلے ساحر کے بازوؤں پر حیران ہوئی تھی اور اب اس کی بلٹ پر حیران ہو رہی تھی۔ ایکسرسائز، تم روزانہ کتنے گھنٹے کسرت کرتے ہو؟ ان بازوؤں کو دیکھ کر وہ یہی سوال پوچھ سکتی تھی۔ 2 گھنٹے، اور اس کا منہ کھل گیا تھا۔ 2 گھنٹے؟ تم کیا جم فریک ہو؟ میڈم، میں باڈی گارڈ ہوں۔ اگر اتنے گھنٹے ورزش نہیں کروں گا تو نکال دیا جاؤں گا۔ اسے کل رات اس کا ان بھاری بھرکم لان چاکس کو اٹھا کر پھینکنا یاد آیا تھا۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے کسرت کر رہا تھا۔ کن پٹی اور پیشانی پر پسینے کی کئی بوندیں ٹھلک رہی تھی۔ پھر یکدم اس کا فون بجنے لگا تو وہ باہر چلی آئی۔ سائرہ تھی دوسری جانب۔ کہاں ہو سیلین؟ یاسر کے دادا کے گھر۔ اس کے جواب پر وہ دوسری جانب چپ سی ہو گئی تھی۔ یقیناً معاملات اتنے گمبھیر ہوئے ہوں گے کہ اس کے گارڈ کو اسے اپنے دادا کے گھر لے جانا پڑا۔ اچھا بات سنو، کیا تم مجھے شادی کے 2-3 جوڑے لا کر دے سکتی ہو؟ دوپٹے کے ساتھ۔ لو، تم کس کے ولیمے پر جا رہی ہو ایسے حالات میں؟ سائرہ کو دوسری جانب حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے مختصر الفاظ میں حالات سمجھا دیے تھے۔ پھر فون رکھ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ گھر ایسا تھا کہ وہاں ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، یوں جیسے وہ ہمیشہ وہاں آ کر رہتی رہی ہو۔ اس نے ایسے گھر کی ہمیشہ خواہش کی تھی، نرم گرم سے محبت بھرے گھر کی، جس میں سیاستوں اور نفرتوں کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ اگلے ہی پل میسم پر اس کی نگاہ پڑی۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا اسے بلانے کی تگ و دو میں لگتا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھائی تھی۔ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو کس نام سے بلانا ہے۔ آپ وہی ہیں نا جی، ٹی وی والی باجی؟ اس کے حوالے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی، پھر سر اسبات میں ہلایا۔ جی میں وہی ٹی وی والی باجی ہوں، تم مجھے سلینا کہہ لو۔ میسم نے اسے یوں دیکھا جسے کہہ رہا ہو، باجی کہیں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ باجی میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ اوکے، تو پھر سلینا باجی کہہ لیا کرو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور میسم یکدم ہی مسکرا دیا تھا۔ اگلے کئی گھنٹوں میں یاسر تیار ہو کر ایجنسی کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ بھی سوکھتے بالوں کو کھلا چھوڑے باہر سبز بازار پر چلی آئی تھی۔ باہر بہت سے لوگ سردار کے سامنے سفید چاندریوں پر براجمان تھے۔ وہ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے اور سردار ان کی باتوں کے جواب میں انتہائی دلچسپ جوابات دے رہے تھے۔ سردار جی، میری بیوی کہتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اگر میں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا تو۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس عمر میں اپنا نام کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ لوگ اپنی بیویوں کے لیے شہر تبدیل کر لیتے ہیں، گھر تبدیل کر لیتے ہیں، زندگی تک تبدیل کر لیتے ہیں۔ تم سے ایک ذرا سا نام تبدیل نہیں ہو رہا۔ میوہ خان میں کیا خرابی ہے سردار جی؟ اس کا نام سن کر اسے بے اختیاری ہنسی آئی تھی۔ سردار عالم نے سر ہلایا۔ میوہ، جتنی جلدی ہو نام تبدیل کر لو۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بیوی تمہیں چھوڑنے پر کیوں راضی ہوئی ہے۔ پیچھے بیٹھے لوگوں میں سے کئی ایک کے کہکہے ابھرے تھے۔ ایک اور دیہاتی آگے بڑھا۔ اس کا مسئلہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ سردار جی، میرے بیٹے پر کالی رانی کا سایہ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف زلیخا سے، اگر نہیں تو کالی رانی سے اس کا سایہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ کیا زلیخا اسے شادی کرنے پر راضی ہے؟ جی سردار جی، میرے پتر کا اپنا ٹریکٹر ہے، کوئی لڑکی بھلا اسے شادی کرنے پر کیسے راضی نہیں ہوگی؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹریکٹر ہے تو کر دو شادی، کالی رانی کا سایہ اگلے ہی دن ٹل جائے گا۔ واقعی؟ بالکل، اور میں یہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہی آپ کے بچوں پر کسی کالی رانی کا سایہ پڑے اور وہ کہیں کہ انہیں کسی زلیخا سے شادی کرنی ہے تو آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی، فوراً سے ان دونوں کی شادی کر دینی ہے۔ وہ پیچھے ہنس رہی تھی۔ ان دیہاتیوں کو سردار کی ٹرک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی۔ اسی پل ایک اور بندہ اپنا مسئلہ لیے آگے بڑھا۔ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی سردار جی، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا آپ کی بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، وہ راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے، کہتی ہے میں نے آگے پڑھنا ہے۔ سردار نے اس کی جانب گہرے افسوس سے دیکھا تھا۔ کتنے سال کی ہے بیٹی؟ 20 سال کی۔ وہ ایک بار پھر سے گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اسلم، تمہاری بیٹی کی ایسی بھی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی، وہ اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھاؤ، اگر تم پر بوجھ ہے تو میرے گھر بھیج دو، میں اسے پال سکتا ہوں۔ اس کا مستقبل تباہ مت کرو اجلت میں۔ سردار جی، ہمارے یہاں لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، خاندان والے باتیں کریں گے، کوئی میری دھی رانی کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوگا، وہ سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی۔ سردار نے اس کی تعویل پر لمحے پرکت اسے دیکھا تھا۔ اس کی تعلیم اسے سوالیہ نشان ثابت نہیں ہونے دے گی اسلم، وہ اپنا راستہ خود تلاش کر کے اپنی پہچان بنائے گی۔ ایک وقت بعد اسے تمہارے خاندان کے رشتوں اور ناموں کی ضرورت نہیں ہوگی، یقین رکھو۔ اسے سمجھا بجھا کر بیچا
اور پھر چند لمحات بعد محفل برخاست ہو گئی۔ وہ پلٹے تو سیلینا کو پیچھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر چونکے۔ وہ آنکھوں میں ٹھیر و عقیدت لیے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر ان تک چلی آئی۔ یاسر بہت لکی ہے دادا، اسے آپ جیسے مثبت دادا ملے ہیں۔ وہ اس کے تبصرے پر بچوں کی طرح خوش ہوئے تھے۔ اس بدتمیز سے پوچھا جائے تو وہ کبھی میرے ہونے پر ایسا جواب نہیں دے گا، اسے لگے گا کہ یہ جواب بہت عجیب سا ہے۔ وہ ہنستی تھی۔ سردار اور یاسر کا تعلق قابل ستائش تھا۔ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے، بلیم گیم کھیلتے رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان موجود تعلق ہر تعلق سے زیادہ معتبر اور گہرا تھا۔ دادا، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، کیا آپ اسے حل کر سکتے ہیں؟ وہ اب ان کے ساتھ اندر پھٹتی پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے شفیق آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا میں ایک ایکٹریس ہو کر کسی شریف انسان سے شادی کر سکتی ہوں؟ کہیں میں اسے شادی کر کے اس کی زندگی تو برباد نہیں کر دوں گی نا؟ وہ اس کے سوال پر چند پل اسے دیکھتے رہے تھے۔ دوپہر کی نرم سی دھوپ ان دونوں پر گر رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ کسی طرح اس کی زندگی برباد کرنے کا سوچ سکتی ہیں؟ ان کے استفسار پر اس کا سر خود بخود نفے میں ہل گیا تھا۔ بس پھر یہی آپ کا جواب ہے بچے، جب آپ ایسا سوچ نہیں سکتی تو اصل میں اس کی زندگی کیسے برباد کریں گی؟ کسی کی زندگی برباد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ان کے جواب پر اپنے قدموں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اسنیکرز پہن رکھے تھے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد ہوتے دیکھی ہے دادا، محض اسی لیے کہ وہ شوبس میں کام کرنے والی عورت کو اپنا شریک حیات بنا لیتے ہیں۔ سردار کی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کی زندگی سب سے بڑا ثبوت تھی۔ وہ سیلینا کی فکر کو سمجھتے تھے، لیکن پھر ہلکا سا مسکرائے۔ اینے کے پار سے ان کی شفاف آنکھیں لمحے پر کو چمکی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ شوبس میں سے تعلق رکھنے والی عورت نے مرد کی زندگی برباد کی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے بچے، صرف ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی تباہی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے نتائج دوسروں پر ڈال کر خود بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی غور کرنا، شوبس میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ان کے شوہروں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسے پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے آگے سے لمحے پر کے لیے دھند سی چھٹ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی زندگی کا ہر دن یاد تھا۔ اس نے اپنی دوسری شادی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن کچھ تھا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ دھوپ اب اس کے شہد رنگ بالوں پر گر کر چمک رہی تھی۔ وہ تشکر سے سردار کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں دادا۔ وہ اس کی بات پر سر اسبات میں ہلانے لگے تھے، پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے اندر کی جانب بڑھ آئے۔ سبزہ زار پر گرتی دھوپ اب تک چمک رہی تھی۔ حنیفہ پولیس اسٹیشن چلے آئے تھے۔ لاک اپس میں کئی گرفتار افراد کو رکھا گیا تھا۔ ملک کے نامور افراد کی ضمانتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی میڈیا کے بندے کو پولیس اسٹیشن میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ بیرسٹرز، ججز اور کئی امراء کی اولادیں جوئے جیسے گھناؤنے جرم میں گرفتار کی گئی تھی۔ ٹی وی پر ان کے ناموں کے اشتہار کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حنیفہ آگے بڑھے تو انہیں اگلے ہی پل ارمان نظر آ گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر اسی طرف آ گیا تھا۔ انکل، آپ کو محض 15 منٹ کی ملاقات کا وقت دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے استفسار پر انہوں نے سر اسبات میں ہلایا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لیے کئی راہداریوں میں آ نکلا۔ راہداری کے ایک سرے پر ایک کمرہ موجود تھا۔ مجرمان اور ملزمان سے پراسیکیوٹرز، وکلا اور پروفائلز اسی کمرے میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ ارمان انہیں دروازے تک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سفید چھولتے پلب تلے شگفتہ سفید چہرہ لیے براجمان تھی۔ آنے والے کو ایک نظر دیکھا اور پھر ساکت ہو گئی۔ حنیفہ آگے بڑھائے، پھر کرسی کھینچ بیٹھے۔ ان کی آنکھیں زخمی تھی۔ سیلینا کے ساتھ بے درپے ہوئے واقعات نے انہیں حساس کر دیا تھا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا کرنے کے بعد یہ حفاظت کی ہے تم نے اس کی؟ اس کے پیچھے لان چوکس کو بھیج دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ لان چوکس انسانوں کا کیا حال کرتے ہیں۔ ان کی زخمی سی آواز ابھری تھی۔ شگفتہ اگلے ہی پل بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب کے سفید ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہتھ کڑی لگے ہونے کے باعث اس کے دونوں ہاتھ قید تھے۔ میں نے لان چوکس کو اس کے پیچھے نہیں بھیجا تھا۔ حنیفہ اس کی بات پر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ انہیں جیسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اسی پل معید نے ماریا کے آفس کا دروازہ کھیلا تھا۔ وہ جو شیشے کی کھڑکی کے سامنے استادہ تھی، لمحے پر کو مڑی۔ معید کی چپتی سی پھوری آنکھیں اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اسے گردن سے تھام کر دیوار سے لگایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر تم نے انہیں اس کا پتہ نہیں دیا تھا تو وہ اس تک کیسے پہنچے؟ وہ گرا کر آگے چکے تھے۔ شگفتہ کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ان کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ خدا گواہ ہے حنیفہ، میں نے انہیں اپنی بیٹی کا پتہ نہیں دیا تھا۔ معید کے ہاتھ کی گرفت اس کی نازک گردن پر بہت گہری تھی۔ بے ساختہ ہی اسے کھانسی آئی۔
کیوں بھیجا تھا تم نے لان چوکس کو اس کے پیچھے؟ انہیں مارنے کا حکم کیوں دیا تھا تم نے؟ وہ سرد سی دھیمی آواز میں گرایا تھا۔ ماریا کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ پھر وہ یکدم ہنس دی۔ دونوں ہاتھوں سے معید کی سفید انگلیاں اپنے حلق سے ہٹانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے معید، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے ہی پل معید نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ کھانستی ہوئی آگے جھکی، پھر ہنس کر سیدھی ہوئی۔ نرم مزاج رکھنے والے شفیق ماہر نفسیات مائی فٹ، وہ یکدم آگے بڑھی تھی، پھر اس کے مقابل آئی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر اس ماہر نفسیات کی تپاہ حال ذہنی حالت لوگوں کے سامنے آ گئی تو جانتے ہو وہ کیا کریں گے؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سائیکوپیتھ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سوچو تمہارے مریضوں کو کتنا فرق پڑے گا۔ بلی جیسی شیطانی آنکھیں تھی اس کی۔ معید کی سفید پیشانی پر کئی لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ سیلینا کا پیچھا چھوڑ دو۔ ثابت ہوتا ہے کہ صرف میں ہی اس کے پیچھے نہیں، تمہارے اور میرے جیسے کئی لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی بلاش باقی ایکٹریس کی طرح پنکھے سے جھولتی ہوئی ملے گی۔ میں محض اس دن کے انتظار میں اب تک زندہ ہوں۔ میرا دماغ مزید مت خراب کرو اور سیلینا کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگلی دفعہ صرف تمہاری گردن پکڑنے پر راضی نہیں ہوں گا میں۔ سیلینا سے پہلے تم پنکھے سے جھولتی ہوئی ملو گی، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھی، خوفناک آنکھیں، سائیکوپیتھ کی آنکھیں۔ وہ باہر کی جانب پڑا تو ماریا نے سر جھٹکا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری جانب حنیفہ اس کمرے سے بہت الجھ کر باہر نکل رہے تھے۔ سامنے ہی انہیں یاسر اپنی جانب بڑھتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ لان چوکس اس نے نہیں بھیجے تھے۔ اس کی آنکھیں سکڑی تھی۔ کیا مطلب؟ ماریا حسن، اس نے بھیجا تھا ان لوگوں کو وہاں۔ ایک لمحہ لگا تھا انہیں سمجھنے میں۔ یہ لڑکی آخر میری بیٹی سے چاہتی کیا ہے؟ وہ ضد ہو گئے تھے۔ یاسر نے انہیں دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا، پھر انہیں لیے باہر کی جانب بڑھایا۔ سیلینا کیسی ہے؟ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ محفوظ ہے۔ جانے یہ کیسی بے بسی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بات تک نہیں کر سکتا، ایک دفعہ مل تک نہیں سکتا میں اس سے۔ یاسر، میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر اس نے نظروں کا رخ بدل لیا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک کیس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ فی الحال گرفتاریوں کی وجہ سے ٹریفک خاصا بڑھ گیا ہے۔ ہمیں ایک ہفتہ انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت لگ جائے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ سیلینا کی فکر انہیں ہر آن کھائے جا رہی تھی۔ یاسر نے ان کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ چیف، اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہاں وہ لمحے پر کو ٹیلے پڑ گئے تھے۔ مجھے یقین ہے تم ایسا ہی کرو گے۔ سردار سر کیسے ہیں؟ بہتر ہیں۔ آپ کی بیٹی کے فین ہیں۔ فی الحال تو خوب خاطر مدارت میں مصروف ہوں گے۔ اسے دنیا جہان کے کھانے کھلانے چاہیں گے، اسے اپنی کھیتیں دکھائیں گے، اپنی ہر پسندیدہ کتاب اور شاعر سے متعارف کروائیں گے۔ کم از کم ایک ہفتے کے لیے میرے کان تو سکون سے رہیں گے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، اس سے خواہ مخواہ ہی محبت ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا تو یاسر نے انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی بیٹی کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے، آپ میرے سامنے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہنس رہے تھے۔ ایسی شکل کیوں بناتے ہو؟ کیسی؟ ایسی مسکینوں والی۔ آگے والے کو تمہاری جسامت اور شکل کے درمیان تضاد دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہاں وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بس اسی تضاد کے باعث کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ تم پر کوئی ظلم کر سکتا ہے کیا؟ کرتے ہیں کچھ لوگ، آپ کو کیا پتا؟ وہ دونوں باتیں کرتے اپنی اپنی کار کی جانب پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایجنسی چلے آئے۔ ساحر اور وہ پروفائلز کی رپورٹ پڑھ کر کیس کو جج کرتے رہے۔ رات گہری ہونے لگی تو وہ دونوں اپنے کیبن سے اٹھائے۔ حنیفہ بھی اسی پہر اپنے آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ جب وہ پارکنگ ایریا میں اپنی کار کا دروازہ کھولنے لگے تو یکدم ٹھہر گئے۔ یاسر اپنی کار ان کے ساتھ لا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹھے اندر، اس نے کہا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھے۔ وہ کار آگے بڑھا لے گیا تھا۔ کہا، ٹھیک ہے کہ میں آپ کے رشتے چھپانے جیسے فیصلے کو سخت ناپسند کرتا ہوں، یہ بھی کہ میں ایجنسی میں اپنی سنگ دلی کی وجہ سے مشہور سمجھا جاتا ہوں، یہ بھی کہ میں ایک عدد بد لحاظ انسان ہوں، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ایک دفعہ تو ملوا سکتا ہوں۔ اس کی تہمید پر وہ لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھے اپنے دادا کے گھر لے کر جا رہے ہو۔ انہوں نے سوالیہ سا آبرو اٹھایا تھا۔ واو، یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ اچھا ہوا میری توانائی بچ گئی۔ یاسر، کیا کر رہے ہو یہ تم؟
اپنے پاپا کے دوست کی تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہوں نے میری ماں کے لیے انڈسٹری میں بہت سی راہیں ہموار کی تھی، وہ بھی میرے پاپا کے کہنے پر؟ اور حنیفہ مظہر کو اس پورے عرصے میں کبھی کسی بات نے اتنا حیران نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اثر لیے بغیر ڈرائیو کر رہا تھا۔ تمہیں کیسے؟ میں جانتا ہوں جیپ، میں سب جانتا ہوں۔ بابا ماں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے بارے میں فکر مند ہونا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اتنے احسانات کے بعد اتنا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ گو کہ میں آپ کے بہت سے فیصلوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں وہ بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ یاسر کا طریقہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ ظلم کرتا تھا یا ظلم سے بچاتا تھا، وہ اس کے انداز کو کبھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ڈرائیو کے بعد وہ سردار کے سفید محل تک پہنچ گئے۔ ابھی وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ لاؤنج سے کچھ کپیوں کی آوازوں پر ٹھہر گئے۔ ایک صوفے پر سائرہ براجمان تھی، اس کے مقابل صوفے پر سردار کے ساتھ ارمان بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیس کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر سیلینا کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے تھے۔ یکدم ہی گھر میں خوشی کی لہر سے دوڑ اٹھی۔ میسم بھاگ بھاگ کر سب کے لیے لوازمات لا رہا تھا۔ بہت دنوں بعد دادا کا لاؤنج بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انکل، سیلینا نظر نہیں آ رہی؟ سائرہ نے پوچھا تو دادا مسکرائے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ برابر میں گئی ہوئی ہے، ہمارے پڑوس میں لڑکی کی شادی ہے، وہاں پر سب لڑکیوں نے ڈھولکی رکھی ہے، اسے بھی بلا لیا۔ سائرہ مسکرائی تھی اور ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دادا اب حنیفہ سے محض گفتگو تھے۔ اسی پل داخلی دروازے سے کوئی کھلکھلا کر ہنستا ہوا داخل ہوا۔ ان سب نے گردنیں پھیر کر اس جانب دیکھا تھا۔ وہ سیلینا تھی۔ فرزانہ کے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک نیا گلابی رنگ کا لباس سیبتن کیے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، کانوں میں جھمکے پہنے اور دونوں ہتھیلیوں پر مہندی لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یاسر اسی وقت کمرے سے باہر نکلا تھا، اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں براجمان کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یاسر دیکھو، میری مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے کر کے دکھائیں۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر فرد ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یاسر کے رخسار بے ساختہ ہی گلابی ہوئے تھے۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر بھی مہندی پیاری لگ سکتی ہے۔ اچھا تمہیں پتا ہے، لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی مہندی میں کس کا نام چھپاؤں، میں نے تمہارا نام دے دیا۔ اب بتاؤ ڈھونڈ کر کہ تمہارا نام کہاں ہے۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے بچھائیں، لیکن یاسر کا چہرہ دیکھ کر چونکی۔ کسی انہونی کا احساس تھا یا کیا؟ اس نے لمحے پر کو چہرہ پھیر کر دیکھا۔ لاؤنج پر نقاب پڑتے ہی اسے لگا کسی نے اس کے اوپر سے ٹرین گزار دی ہے۔ سائرہ بمشکل اپنی ہنسی قابو کر رہی تھی۔ دادا اور حنیفہ آنکھیں کھولے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ارمان دل کھول کر ہنس رہا تھا اور یاسر، وہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ سیلینا کے چہرے پر ڈالی، وہ گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ لاؤ نام ڈھونڈو اپنا، اس نے کہا تو لاؤنج سے بے ساختہ کہہ کے ابھرے۔ سیلینا نے ایک بے یقین نگاہ ڈالی تھی اس پر، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اس کے ساتھ سے نکل کر اوپر بھاگ گئی تھی۔ وہ چہرہ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کہیں اس نے سوچ لیا تھا کہ مہندی واقعی اس کے ہاتھوں پر بہت حسین لگ رہی تھی، اور اس خیال کے آتے ہی وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ وہ چھت پر بھاگ کر چلی آئی تھی۔ اسے اپنے بھاگنے پر خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شرماتی نہیں تھی، نہ یوں شرما کر کبھی بھاگی تھی۔ یاسر نے اس کے پیچھے چھت کا دروازہ کھولا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ چھت پر کئی سنہرے کمکمے روشن تھے۔ چھوٹی دیوار کے ساتھ کئی پودے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے فرزانہ کا سجا ہوا گھر نظر آ رہا تھا۔ ربیہ کی شادی کل تھی۔ آج ان کے گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ سرسوں کے خوبصورت کھیتوں پر سنہری کمکموں سے سجا ان کا گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے قدموں کی چاپ محسوس کر کے بھی چہرہ اس کی جانب نہیں پھیرا تھا۔ یاسر اس سے ذرا فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا، دیوار سے اپنی پشت ٹکائے سامنے سجے گھر کو دیکھتا ہوا۔ نام تو ڈھونڈنے ہی نہیں دیا تم نے۔ زخموں پر نمک چھڑکنے میں اگر کسی کو مہارت حاصل تھی تو وہ تھا یاسر عالم۔ سیدھے لہجے میں بغیر کسی شرمندگی کے کہا تو سیلینا نے اس کی جانب دیکھا۔ بتا نہیں سکتے تھے کہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہیں؟ تم نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہیں تو اپنی مہندی دکھانے کی اتنی جلدی تھی۔ سب کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ اف، دادا بھی تھے، چیف انکل بھی، کتنی بری بات ہے۔ اس نے لمحے پر کو چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر مہندی اب تک گیلی تھی۔ کیا سوچیں گی زیادہ سے زیادہ؟ ہاتھ باندھ کر سکون سے پوچھا تھا۔ سیلینا نے اس کی جانب تیز نظروں سے دیکھا۔ سوچتے ہوں گے کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی لڑکے کا نام اپنی مہندی میں چھپا کر سب کے سامنے اسے ڈھونڈنے کے لیے بھی کہہ رہی ہے۔
یہ تو پہلی دفعہ اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھوانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ویسے کیا سوچ کر تم نے میرا نام اس لڑکی کو بتایا تھا؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ سیلینا نے اس کی جانب چہرہ پھیرا۔ میں نے سوچا ہی نہیں، بس تمہارا نام ذہن میں آیا تو میں نے کہہ دیا۔ ایسے ہی کام کیا کرو عقل مندی کے، اور کرنے سے پہلے سوچا تو بالکل بھی مت کرو، کہیں وہ کام ٹھیک نہ ہو جائے۔ تالیاں بجانے کی کمی رہ گئی تھی بس۔ اس نے منہ بنا کر گہرا سانس لیا، پھر اس کی جانب گھومی۔ اب میں نیچے کیسے جاؤں گی؟ جیسے اوپر آئی تھی ویسے ہی نیچے بھی جاؤ گی۔ اس کا دل کیا اپنے مہندی والے ہاتھ اس کے منہ پر ملتے۔ بدتمیز، ذرا جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنا جانتا ہو۔ میں ایسے نہیں جا سکتی، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ لاؤ نام ڈھونڈوں؟ دانت پیس کر پوچھا تھا۔ یاسر کے آبرو حیرت سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اپنا نام ڈھونڈو، میں تو بس حکم کی پیروی کر رہا تھا۔ بالکل، جیسے تم تو میرے ہر حکم کی پیروی کرتے رہتے ہو نا۔ ایک بات بھی طریقے سے مان لو تو غنیمت ہوتی ہے۔ اس نے بگڑے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کے لیے کیا کیا خواری کرتا رہا تھا وہ، اور ایک یہ عقل مند ایکٹریس تھی کہ اس کے کسی احسان کو ماننے پر راضی نہیں تھی۔ تم رہو اپنی مہندی کے ساتھ یہیں، میں نیچے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ اسے بے ساختہ ہی آواز دے کر روک چکی تھی۔ وہ اگلے ہی پل ٹھہر گیا تھا، ہلکا سا چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ دیکھو میری ہتھیلیوں پر مہندی لگی ہے، اور یہ دوپٹہ میرے ہاتھوں پر آگے آ گرا ہے، پلیز اسے میرے کندھے پر پیچھے ٹھیک سے ڈال دو۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، پھر اس کی جانب اپنا سراپا پھیرا۔ نہیں، میں تو کوئی پیروی نہیں کرتا نا۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم چل کر قریب آئی تھی، اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ کچھ تھا اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کہ وہ لمحے پر کو ٹھہر سکیا تھا۔ مہندی لگے ہاتھوں سے پریشان کرتے بالوں کو بمشکل پیچھے کرتی وہ لمحے پر کے لیے اسے میسمرائز کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے کھلے بال زیادہ خوبصورت تھے یا مہندی سے سجی اس کی ہتھیلیاں، یا پھر ان دونوں چیزوں سے الجھتی وہ خود۔ دوپٹہ، اس نے کہا تو وہ یکدم چونکا۔ میکان کی انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا دوپٹہ ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر مسکرائی، ویسے ہی جیسے ایک انسان کو دوسرے سے اپنا کام کروانے کے لیے مسکرانا پڑتا ہے۔ اچھا، کیا تم میرے جھمکے کو بالوں سے الگ کر سکتے ہو؟ پلیز، یہ بالوں میں الجھ گیا ہے اور اب الگ ہو کر نہیں دے رہا۔ یہ لڑکی آخر کیوں اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی؟ پہلے مہندی، پھر دوپٹہ اور اب جھمکا۔ اس نے گہرا سانس لے کر لمحے پر کو اپنے منتشر ہوتے حواس مجتمع کیے تھے، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے سفید جھمکے میں شہد رنگ بال الجھ گئے تھے۔ ان بالوں کے ساتھ جانے یاسر کے اندر کیا کیا الجھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بال جھمکے سے علیحدہ کیے، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کسی کام کا کہہ دیتی، وہ تیزی سے زینوں کی جانب پڑ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں اب تک خوش کپیاں ہو رہی تھی۔ یاسر آگے پڑھ کر حنیفہ کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ وہ بھی گلابی چہرہ لیے آگے پڑھائی تھی۔ سچ چکر کے کسی نے مہندی والی بات دہرائی نہیں تھی۔ کچھ پل بعد وہ اور سائرہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی، میسم کے ساتھ ٹرالی میں لوازمان سجانے کے لیے۔ میسم جو ہی ٹرالی لے کر باہر کی جانب پڑا تو سائرہ نے اسے کوہنی سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ یہ مہندی کا کیا سین ہے؟ اور اس مہندی میں یاسر کے نام کا کیا سین ہے؟ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ کوئی سین نہیں ہے بابا۔ مہندی والی لڑکی نے مجھ سے کسی لڑکے کا نام پوچھا، مجھے اس وقت محض یاسر کا نام یاد آیا تو میں نے بتا دیا۔ سائرہ اسے مشکوک نظروں سے تک رہی تھی، پھر مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں تمہارے لیے، اور تم یہاں یاسر کے نام کی مہندیاں لگا رہی ہو۔ وہ اس کی چوٹ پر ہنس دی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں ایک ہی صوفے پر آ بیٹھی۔ یاسر ایجنسی میں ٹھیک سے کام کرتا ہے نا؟ سردار کے پوچھنے پر حنیفہ نے مسکراہٹ دبا کر ایک نظر یاسر پر ڈالی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بیٹھا موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ بس تھوڑا کڑوا ہے، باقی کام تو بہت اچھا کرتا ہے۔ سردار نے سر ہلایا تھا۔ یاسر کے کڑوا ہونے کے قصے آخر کہاں مشہور نہیں تھے؟ اچھا، یاسر کو اتوار کے ساتھ مزید 1 دن کی چھٹی بھی چاہیے۔ اور اب اس لاپرواہی سے موبائل پر جھکے لڑکے نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر سردار کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے 1 دن کی مزید چھٹی کیوں چاہیے دادا؟ لاؤنج میں دبی دبی سی ہنسی ابری تھی۔ سردار نے گویا اسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ حنیفہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مل جائے گی سر، کوئی مسئلہ نہیں۔ یاسر نے اپنے کریئر میں بمشکل ہی چھٹی لی ہوگی، اسی لیے 1 دن کی چھٹی تو آرام سے مل جائے گی۔ حنیفہ تو تھے ہی دادا کی طرف۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوبارہ اپنا سر موبائل پر چکا لینے میں ہی آفت جانی تھی۔ جانے دادا اس کی شادی پر کیا کرنے والے تھے، کہیں اس کی جاب ہی نہ چھڑوا دیں۔ سیلینا، آپ کو زیادہ زخم تو نہیں آئے تھے؟ حنیفہ کے پوچھنے پر یاسر نے بے ساختہ سر اٹھا کر سیلینا کی جانب دیکھا تھا۔ دادا بھی بغور اس کا چہرہ جانچ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لمحے پر کو تشکر سے مسکرائی، پھر یاسر کی جانب انہیں شکر گزار آنکھوں سے دیکھا۔
نہیں انکل، یاسر اور ساحر نے بروقت پہنچ کر معاملات سنبھال لیے تھے، نہیں تو وہاں سے میرا صحیح سلامت نکلنا ناممکن تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی گہری سانس لی تھی۔ آپ کو یہاں لانے کا فیصلہ بہت اچھا تھا، اب آپ ایٹ لیسٹ ایک ہفتہ تو سکون سے گزار سکتی ہیں۔ اس نے سر ہلا کر سردار کو دیکھا تھا۔ وہ ان کی مہمان نوازی اور بلند اخلاق کا بدلہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل چائے کا دور چلا اور پھر سب لاؤنج سے چھٹ گئے۔ ارمان اور یاسر اسٹڈی کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سائرہ اور سلینا اس کے عارضی کمرے میں چلی آئی تھی۔ سردار اور حنیفہ اٹھ کر باہر سبزہ پر آ بیٹھے تھے۔ سبزہ پر گھاس کی سوندھی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ حنیفہ اداس آنکھیں لیے گھاس کے گتوں کو تک رہے تھے۔ سردار نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ سلینا کو بتایا نہیں تم نے؟ ان کی نرم آواز ابھری تھی۔ حنیفہ نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ ہمت ہی نہیں ہو سکی سر، لگتا ہے ساری زندگی ہمت نہیں کر پاؤں گا۔ ان کی آواز میں گہری اداسی اود آئی تھی۔ چند پل سردار خاموش سے ہو گئے تھے۔ ہمت تو کرنی پڑے گی نا، وہ بچی اپنے باپ کے سائے کے لیے ساری زندگی تڑپتی آئی ہے۔ تم اب بھی بزدلی کا ہاتھ تھامے رہ کر اسے مزید مایوس کر رہے ہو۔ اسے کیا، ایسے تو تم خود کو بھی بہت مایوس کر رہے ہو۔ اب تم اتنے بارسوخ اور طاقتور ہو کہ اسے سہارا دے سکو، ایسے میں خود کو اتنی پیاری بیٹی سے محروم رکھنا سراسر زیادتی ہوگی مظہر۔ ان کی آواز میں بہت محبت تھی۔ حنیفہ مظہر کو اپنا دل پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی تو غم ہے سر، جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں اس کی زندگی میں موجود نہیں تھا۔ اب جب وہ حالات سے خود مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے تو میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ اسے بتا دوں۔ وہ اگر پوچھ لے گی کہ میں اتنے سال کہاں تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سردار ان کے دکھ کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ مزید اصرار کر کے انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں مظہر، لیکن اپنی کوتاہی کا سوق مناتے ہوئے تم سلینا جیسی رحمت سے محروم ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ اس کا دل بغض رکھنے جیسی ہر چیز سے پاک ہے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے وہ مجھے معاف کر دے گی؟ ایک یقین دہانی، ایک جواب۔ سردار نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ سلینا زیادہ دیر تک اپنے باپ سے ناراض نہیں رہ پائے گی۔ پتھریلی روش پر اندر کی جانب قدم رکھا جاتا تو لکڑی کا ٹھنڈا سا محل موجود تھا۔ زینوں کے اس پار سلینا اور سائرہ کمرے میں لگے بیڈ پر براجمان تھی۔ وہ اسے ساتھ لائے کپڑے اور جیولری دکھا رہی تھی۔ میک اپ کا ضروری سامان بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ سلینا کو کپڑے خاصے اچھے لگے تھے، روایتی سے دوپٹے والے کپڑے جو اس نے عرصہ ہوا پہنے چھوڑ دیے تھے۔ وہ انہیں پہننے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ سائرہ نے اس کا چہرہ لمحے پر کو دیکھا، پھر درمیان سے سامان ہٹا کر اس کے مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا اشارہ سمجھتی تھی، اسی لیے ہلکی سی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اسبات میں ہلایا۔ تم بتاؤ، کیا میرے پاس ٹھیک ہونے کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ ایکٹریس کے پاس مسکرا کر نظر انداز کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سائرہ۔ یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کا رد عمل دینا افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں تو مرتے دم تک مسکرانا ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آنٹی اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ انہوں نے لان شاکس کو تمہارا پتہ دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہی بہت عجیب تھا۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا، وہاں عمر کی چند کالز موجود تھیں، لیکن اس عجیب زندگی میں بھی میرے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اگر میں ناشکری کروں گی تو معاف نہیں کی جاؤں گی۔ دیکھو نا، تم ہو میرے ساتھ، چیف میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے میرے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے مجھے باڈی گارڈز اسائن کیے ہیں، حالانکہ ساحر اور یاسر جیسے گارڈز کو ہائر کرنے کی حیثیت نہیں تھی میری۔ پھر یاسر اور ساحر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میری فیملی مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن عمر میرے لیے کبھی پریشان ہونا نہیں چھوڑ سکا، اور دادا وہ اتنے رحم دل اور شفیق ہیں کہ میری زندگی سے ہر گلے دور ہو گئے ہیں۔ جس کی زندگی میں اتنے سارے لوگ اس کا خیال رکھنے کے لیے ہوں، وہ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کون ہوگا؟ سائرہ چند پل اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اتنی منفی زندگی میں آخر اتنے مثبت پہلو کہاں سے ڈھونڈ لاتی تھی بھلا؟ اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب لوگ میری زندگی میں عارضی ہیں۔ یاسر، ساحر، دادا، چیف، تم لوگوں سے میرے خون کے رشتے نہیں ہیں، لیکن میں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں سوچنا چاہتی۔ میں اس بارے میں سوچ کر اپنا آج تلک نہیں کرنا چاہتی۔ میرا کل بہت تلک تھا اور آنے والا کل اس سے بھی زیادہ تلک ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن میں اس آنے والے دن کی اذیت اس دن میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ میں کل کی اذیت محض کل گزارنا چاہتی ہوں، میں وہ آج نہیں گزارنا چاہتی۔ میں اگلے لمحے کی اذیت اس لمحے نہیں گزارنا چاہتی، میں اس لمحے کی اذیت کو اسی لمحے گزارنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہو، جب میں ہاسپٹل میں حملے کے بعد ایڈمٹ تھی
तब किसी ने नींद बेहोशी की हालत में मुझे एक सितर गुनगुना कर सुनाई थी। वो लम्हे पर को ठहरी थी। आंखें बंद करके याद करना चाहा कि वो कौन सी सितर थी जो इसकी समात में रह गई थी। फिर इसने आंखें खोली, अपने रुखसार पर हाथ की पुश्त रखी। किसी ने मेरे इंतहाई करीब आकर कहा था, बी हैप्पी 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 एंड सीज द डे ऑफ प्लेजर। एक ऐसी सितर जो आज को अच्छे से गुजारने पर उभारती है, जो मुस्तकबिल की तारीकियों और माजी के गमों को सालम निगल लेती है। एक ऐसी सितर जो इंतहाई खौफनाक तरीके से मुझ तक पहुंचाई गई है, जो मुझे अपने नापाक अज़ाइम से पावर करने के लिए बताई गई है कि हम अपनी खुशी के लिए तुम्हारी हर खुशी कुचल सकते हैं। लेकिन वो शायद मेरे स्पिरिट को नहीं जानते। मुझे तारीकियों में उम्मीद के जुगनू ढूंढ लाने के लिए मशहूर समझा जाता है। मैं इस सितर को अपनी ज़िंदगी रोशन करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कार्ड टाइम। वो आखिर में मुस्कुराई थी। सायरा की आंखों में लम्हे पर को नमी से जगमगाई। कुदरत भी पास दफ़ा लोगों को उनकी बसात से पढ़कर आजमा लेती है। ये वो लड़की थी जिसे लोग अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने पर राज़ी नहीं हुआ करते थे। सिर्फ इसीलिए वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गई थी। सिर्फ इसीलिए इसे लोगों की भूख और गुर्बत आज तक रुलाया करती थी। सिर्फ इसीलिए इसने एक थका देने वाले पेशे को इख्तियार किया था, ताकि वह भूख और गुर्बत को कभी भी खुद के आसपास भटकने न दे सके। बस यही ख्वाहिश थी इसकी। फिर भी लोग इसकी ज़िंदगी को मज़ीद जहन्नुम क्यों बना रहे थे? क्या लोगों को इसकी बेज़रर ज़िंदगी नज़र नहीं आती थी? इसकी भीगती आंखें पकौड़ देखकर वह चौंकी थी। तुम रो रही हो? सायरा ने हंसकर अपनी आंखें रगड़ी थी। फिर इसे खुफकी से देखा। तुम जब इतनी समझदारी की बातें करती हो तो यकीन नहीं आता। जब यकीन नहीं आता तो रोना आ जाता है। सेलिना और अक्लमंदी की बातें, उफ, कितना अजीब इम्तजाज है। इसने इसे तकिया दे मारा था। वो यासिर भी यही कहता है। क्या कहता है भला? सायरा कोहनी के पल लेटते मज़े से बोली थी। वो कहता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी समझदार लड़की हूँ। सायरा की हंसी बेसाख्ता थी। तुम्हारा खुद को अक्लमंद समझना सबसे बड़ी इलामत है तुम्हारी बेवकूफ़ी की। मुझे नहीं लगता कि मैं कोशिश करने पर इससे ज़्यादा समझदार हो सकती हूँ। वो संजीदा थी। इससे ज़्यादा तुम्हारा समझदार होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? इसने तड़क कर पूछा था। उसकी दोस्त होती तो शायद तुम्हारा दिल रख लेती। अब तुम्हारी दोस्त हूँ तो बर्दाश्त करो मेरी साफ गोई। इनके कमरे के ऐन ऊपर ही स्टडी मौजूद थी। यासिर और अरमान प्रोफाइल्स की रिपोर्ट हाथ में लिए हुए थे। एक ही केस पर 3-4 रिपोर्ट्स आई थी। जब तक केस शुरू होता वो मज़ीद लीड्स ढूंढना चाहते थे। इमाम दीन के साथ क्या मामला चल रहे हैं? यासिर जो स्टडी टेबल के एक जानिब कुर्सी पर बैठा था, लम्हे पर को चेहरा उठाकर पूछा। अरमान टेबल के कोने पर टिका हुआ था। वो कुछ नहीं कह रहा था। तहकीक करने पर भी चुप है। मेडिकल रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि वह अपने दुरुस्त हवास में नहीं है। इसे मज़ीद तहकीकात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इसने सर हिलाया था। मारिया ने इंतखाब ही ऐसे शख्स का किया जो वक़्त आने पर मुंह खोलना भी चाहे तो नहीं खोल सके। अरमान के कहने पर इसने सर हिलाकर तायद की थी। ये अमीर औरतों के पास इतना शैतानी दिमाग आता कहाँ से है? इसके पूछने पर यासिर ने वर्क करते हुए चेहरा उठाया था। ये अपनी छोटी सी उम्र में इतनी सियासतें देख चुकी होती हैं कि अपना कोई भी मामला बगैर पतनीति के हल करना इनके लिए एक कठिन मरहला होता है। इसका जवाब काबिल कबूल था। अरमान ने चेहरा इसकी जानिब फेरा। इस साइकेट्रिस्ट को कैसे पता चला कि कातिल डिप्रेशन का मरीज़ है? इसका वर्क करता हाथ लम्हे पर को ठहरा था। मोहित की गहरी पूरी आंखें इसे बेख्तियार याद आई थी। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे पता चला, लेकिन इसे पता चलना हमारे लिए खुश आइंद बात नहीं है। कैसे पता चल सकता है इसे? अरमान के पूछने पर इसने लम्हे पर को फाइल्स पर एक निगाह डाली थी। 2 ही अंदाजे लगाए जा सकते हैं, या तो वो खुद कातिल है या फिर वो कत्ल करने में किसी का साथ दे रहा है, या फिर हो सकता है एक तीसरी वजह हो। यासिर ने चेहरा उठाकर इसे देखा था। इस पर तमाम इल्ज़ामात प्लांट किए जा रहे हों, ज़ाती दुश्मनी के तहत या फिर अपने किए गए अमाल के नताइज से आज़ाद होने के लिए। इसकी क्यास आराई पर इसने सर हिलाया था। जब तक कुछ भी वाज़ेह नहीं हो जाता तब तक वो ऐसे ही अंदाजे लगाने वाले थे। तुम सेलिना से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो कैसा इंसान है? हो सकता है हमें कुछ पता चल जाए। सेलिना, इसके तमाम दूसरे मरीज़ और इसके स्टूडेंट्स सब के सब मोहित हसन को कोई फरिश्तानुमा इंसान तस्वुर करते हैं। वो इनके लिए एक मसीहा है। वो इस पर शक करने का सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जब तक हमारे पास कोई वाज़ेह सबूत नहीं आ जाता हम उसके खिलाफ वारंट भी नहीं निकलवा सकते। वो एक बारज़ोक शख्स का बेटा है और ख़ुद भी कमोबेश एक अहम इंसान है। अरमान इसकी बात समझकर सर हिलाने लगा था। लेकिन प्रोफाइल्स की रिपोर्ट में पिछले 3 अगवा वाले केसेस को इस कत्ल के साथ क्यों जोड़ा गया है?
ہو سکتا ہے اغوا کسی اور نے کیا ہو اور قتل کسی اور نے۔ اسی پل یاسر نے ہاتھ میں تھامی فائل اس کی جانب بڑھائی تو وہ اس پر جھکا۔ وہ اب انگشت شہادت فائل پر رکھ کر نشاندہی کر رہا تھا۔ پروفائلرز کا ماننا ہے کہ یہ کیس بھی اغوا کیس ہی ثابت ہوتا، لیکن یہاں پر سمرین رضا نے مزاحمت کی تو قاتل نے اسے جلد بازی میں قتل کر دیا۔ پچھلے تمام کیسز کے اجزاء اس کیس میں شامل ہیں۔ قاتل اسے اغوا کرنے ہی آیا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کے باعث اسے موقع پر سمرین کو قتل کرنا پڑا۔ اس نے گہرا سانس لے کر فائل پرے کر دی تھی۔ ایسا کیا ہوا ہوگا؟ اس نے پوچھا تو ارمان نے اس کی جانب دیکھا۔ سمرین رضا کو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ خبر تھی اس اسٹاکر کی۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی وہ کئی دفعہ اسٹاک کیے جانے کی شکایت کر چکی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اسٹاکر کے بارے میں کچھ جانتی ہو یا اسے پچھلے اغوا کیسز کا کچھ علم ہو، اسی لیے وہ محتاط تھی۔ اس نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوئی تھی اپنے دفاع کے لیے، اور یہی دفاع کرتے ہوئے وہ قتل کر دی گئی۔ مجھے اس کے لاؤنج میں صوفے کے نیچے سے ایک عدد تیز دھار چاقو ملا تھا۔ شاید اس نے وار کیا ہو اور قاتل کو زخمی کیا ہو۔ کیا تم نے معید کے ہاتھ یا پھر کہیں اور کسی قسم کا زخم دیکھا ہے؟ اس نے تفصیلات دیتے ہوئے یکدم ٹھہر کر پوچھا تو یاسر نے غور کیا۔ جب وہ معید کے آفس گیا تھا تب اس نے آستینیں کلائیوں تک بند کر رکھی تھی۔ چہرے اور گردن پر بھی زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ آستینیں کلائیوں تک بند تھی اس کی، باقی کہیں پر زخم موجود نہیں تھا۔ ارمان نے سر ہلایا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب چلتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ دیکھا تھا نا کیا میس ہو رہا تھا۔ ان منحوس جواریوں کی وجہ سے ہمارے سروں پر مصیبت آ جاتی ہے۔ اس کے جل کے کہنے پر یاسر ہنس دیا تھا، پھر ارمان کے ساتھ ہی باہر نکل آیا۔ لانچ میں ہی سب مل گئے۔ وہ سب بھی جانے کی تیاری میں لگ رہے تھے۔ جب وہ سب جا چکے تو وہ تینوں گھر میں تنہا رہ گئے۔ دادا اب ٹی وی چلائے لانچ میں ہی بیٹھ گئے تھے، لیکن انہیں جلدی ٹی وی بند کرنا پڑا۔ وہاں سلینا اور اس کی ماں کے خلاف بہت سے لوگ بیان دے رہے تھے، اور کچھ تو کہہ رہے تھے کہ سلینا کو انڈسٹری سے ہی خارج کر دینا چاہیے۔ بہت سے نامور ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کا بھی یہی ماننا تھا کہ سلینا پر اب مزید وقت اور پیسہ برباد نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کوئی بھی مستقبل میں اسے کسی بھی قسم کا کام دینے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے ٹی وی سے ابھرتی آوازیں بآسانی سن لی تھی۔ یاسر اور دادا نے بے ساختہ اس کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہ سفید چہرہ لیے بمشکل مسکرائی، اور اس سے پہلے کہ وہ رونے لگ جاتی اس نے وہاں سے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب آنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کمرے کا دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کر لیا تھا۔ دادا نے بہادی دل کے ساتھ سانس لیا تھا۔ انہیں اپنی ٹی وی چلانے پر افسوس ہوا تھا۔ یاسر بھی چپ سا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے چہرہ اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا اور تیزی سے زینے چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں دروازے سے لگ کر بیٹھی کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل آن کر رہی تھی۔ اس نے موبائل آف کر رکھا تھا۔ اس میں لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سننے کی ہمت نہیں تھی۔ ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی ماں کی گرفتاری اور اس کے فلاپ ایکٹریس ہونے کے چرچے ہو رہے تھے۔ لوگوں کے اذیت ناک کمنٹس، پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اور کئی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پر تبصرے کر رہے تھے۔ کچھ اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کے کردار کے بھی بقیے ادھیڑ رہے تھے۔ کوئی اس کا اور واجد کا افیئر بھی ڈسکس کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اتنی بھی عزت کے قابل نہیں تھی جتنی عزت اسے انڈسٹری اب تک دے چکی تھی۔ کئی ایکٹریس بھی اس کے خلاف اپنا زہر اگل رہی تھی۔ تبصرہ نگاروں کا ماننا تھا کہ اب وہ ختم ہو چکی ہے، اب وہ کبھی بڑی اسکرین پر نہیں ابھر سکتی۔ آنسو ٹپ ٹپ فون کی اسکرین پر گرنے لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ کتنی خوش تھی، اور اب اس نے بمشکل آنسو صاف کر کے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ آنے والے لمحے کی اذیت اس لمحے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن رگوں میں اذیت سی اذیت پھیلنے لگی تھی۔ اس نے اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا۔ کئی اور آنسو جلتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ تنہا رہ جانے کی تکلیف، بچپن کی بھوک اور غربت، ماں کی خود غرضی، محبت کو ترستی اس کی ذات، وہ بغیر آواز کے ساتھ روتی جا رہی تھی۔ واجد حسن نے ٹی وی لانچ پہ بیٹھے افسوس کے ساتھ سلینا کے خلاف ہوتا پروپیگنڈا دیکھا تھا۔ پھر اس نے ایک تیز نظر اندر داخل ہوتی ماریا پر ڈالی۔ تم تو بہت خوش ہوگی اب، جیسا تم چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا ہے سلینا کے ساتھ۔ ماریا نے انہی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جتنا میں چاہتی تھی اس سے بہت کم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی اتنا برا نہیں یہ سب۔ واجد نے ایک کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس کے چہرے پر۔ کتنا زہر بھرا ہوا ہے تمہارے اندر۔ اس نے ٹھنڈی سی سرخ آنکھوں سے واجد کا پریشان چہرہ دیکھا تھا۔ وہ سلینا کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن کیا وہ واجد کو کبھی اپنا بنا سکتی تھی؟ شاید نہیں، اور یہی احساس اسے اندر سے پھسم کرتا جا رہا تھا۔ یہ ثبوت ہے ہر اس بات کا جو میں اس کے خلاف کہتی رہی ہوں۔ وہ تمہارے قابل کبھی نہیں تھی واجد، کبھی بھی نہیں۔ تم نے اپنے سے بہت کم تر عورت پر اپنا وقت، توانائی اور پیسہ برباد کیا ہے۔
وہ خود تباہ ہوئی ہے۔ یہاں میں نے اسے تباہ کرنے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ صرف میں ہی اس سے اتنی نفرت نہیں کرتی، اور بھی بہت سے لوگ اس کی تباہی دیکھنے کو بے تاب ہیں۔ واجد نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ وہ اب اس عورت سے مزید ایک بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ متوازن چال چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ اسے اپنا وجود بہت بھاری لگ رہا تھا۔ کیا کسی سے نفرت کرنا اس حد تک وزنی ہوتا ہے؟ شاید ہاں۔ اس نے واش بیسن پر چھپ کر چہرے پر پانی کے چند چھینٹے مارے۔ پھڑ پھڑ چلتا وجود کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پر لمحے بھر کا بہت افسوس ہوا تھا۔ اسی پل اس کا بیٹا اس تک دوڑتا آیا تو وہ مسکرا کر اس جانب متوجہ ہوئی۔ ایک ہی خوشی تھی اس کی زندگی میں، اس کا بیٹا۔ حنیفہ نے بھی ٹی وی پر چلتی خبروں کو دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ انہیں زندگی پر جس بے بسی کا احساس ہوتا رہا تھا، اب وہ احساس انہیں کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ آج کی رات بہت سے لوگوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اب تک دروازے سے لگی رو رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ تک ہی پڑ جاتی۔ سائرہ کے لائے گئے کپڑے، خوش رہنے کے دعوے اور زندگی کو ہر لمحہ بھرپور انداز سے گزارنے کا ہر خیال اسے بکواس لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی تو یہ تھی، تاریکی میں بیٹھ کر رونے والی۔